ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے۔ ایک رسول کا بھی انکار تمام نبیوں کا کیا ہے؟ انکار ہے۔ کیا ہے؟ ایک فرشتے کا انکار باقی تمام فرشتوں کا کیا ہے؟ انکار ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ پیچھے رب نے منافقین یہود کے اوپر شکوہ فرمایا، اور 2 شکوے فرماون تو بعد اللہ رب العزت نے آگے ان کو جواب بھی دیا، بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، کہ ان کا حشر کیا ہوا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر کیا ہوئی؟ وہی نازل ہوئی ہے نا، کتاب نازل ہوئی ہے، وہی نازل ہوئی ہے، وہ آپ کیا کریں؟ لوگوں تک پہنچا دیں۔ لوگوں کو تبلیغ کس کی کرنی ہے؟ جو کتاب آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور اس کا پہنچانے کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، جو کتاب آپ کی طرف کیا کی گئی؟ نازل کی گئی آپ کے رب کی طرف سے، اگر آپ نے لوگوں تک نہ پہنچائی، آپ نے لوگوں تک نہ پہنچائی، تو فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے پیغام اس کا حق ادا نہیں کیا، وہ پیغام آپ نے نہیں پہنچایا، پیغام آپ نے نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، پھر لوگوں کی پرواہ نہ کریں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کیا کہیں گے، لوگ گالی دیں گے، تانے دیں گے، تان و تشنیع کریں گے، یہ ایسا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو واللہ یعصمک من الناس، میرے پاک پیغمبر ہم کیا رکھیں گے؟ آپ کو لوگوں کو شر سے کیا رکھیں گے؟ محفوظ رکھیں گے۔ لوگوں کو شر سے کیا رکھیں گے؟ محفوظ رکھیں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، تو پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر ان کافروں کے اوپر افسوس نہ کریں، کافروں کے اوپر افسوس نہ کریں کہ یہ کیوں نہیں ایمان قبول کرتے اور عمل صالح بجا کیوں نہیں لاتے، کیوں نہیں ہدایت قبول کرتے، کیوں کہ جس وقت انہوں نے ضد اناد کیا نا، ضد اناد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر کیا لگا دی؟ مہر جباریت لگا دی۔ کیا؟ مہر جباریت لگا دی۔ جس وقت مہر جباریت لگ گئی تو اللہ رب العزت نے جو ان کو سوچنے سمجھنے اور کیا دی تھی؟ طاقت قوت دی تھی نا، اللہ رب العزت نے وہ ان سے کیا کر لی؟ سلب کر لی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، افسوس اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کافر ہوتے ہیں، ضدی انادی ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت اللہ ان کو دیتا ہے جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور کہ کیا ہوتے ہیں؟ حق کے متلاشی ہوتے ہیں، حق کو تلاش کرنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ پھر وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّکُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹنے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے، وَأَسْلِمُوا، تو پھر جو رجوع کرنے نا، جو انہوں نے حکم ملنا پھر کی کر دیں اس تے ڈٹ وین کہ تھی وین اس تے ڈٹ وین اس تے کی کر دیں عمل کر دیں۔ تو اس وقت رب نے فرمایا میرے پاک پیغمبر غم اور افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کافر ہیں، ضدی انادی ہیں، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجیے اہل کتاب، اس سے مراد کیا ہے؟ یہود و نصارہ ہیں۔ کیا ہے؟ یہود و نصارہ ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر یہود و نصارہ کو کہہ دیں کہ تم کسی دین پر نہیں ہو، تم کسی دین پر وہ نہیں ہو، تم چے جائے کے دعوے کرتے رہو نا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تورات کو مانتے ہیں، ہم انجیل کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ چے جائے تسی کیا کرتے رہو؟ دعوے کرتے رہو زبان سے، لیکن لستم علی شیء، تم کسی دین پر نہیں ہو۔ کیوں؟ جب تک، اس وقت تک تم کسی دین کے اوپر نہیں ہو، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، جس وقت تک تم کیا کرو گے؟ تورات اور انجیل کے احکام کے اوپر عمل نہیں کرو گے نا، اس وقت تم کسی دین کے اوپر نہیں ہو۔ بے شک کلمہ پڑھتے رہو نا موسیٰ علیہ السلام کا، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے رہو، دعوے کرتے رہو زبان سے، جس وقت تک تم نے تورات اور انجیل کے احکام کو بجا نہ لایا، ایمان نہ لائے،
ان کے احکام کی تعمیل نہیں کی اس وقت تم کسی دین کے اوپر ہو نہیں ہو۔ پیچھے رب تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل کو اور جو کچھ کیا ہوا آپ کی طرف نازل ہوا آپ کے رب کی طرف سے، تو لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کیا مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو رب کیا کرتا ان کے اوپر اور نیچے سے کیا کرتا اپنی رحمت کے خزانے ان کے اوپر کیا کرتا کھول دیتا۔ اور سورۃ اعراف کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ فَوَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے نا، اگر بستی والے یہ ایمان لے آئیں تو اللہ رب العزت اپنی برکت کے زمین و آسمان کے دروازے کھول دے گا۔ کیا کر دے گا؟ دروازے کھول دے گا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر اعلان کیجئے اور کافروں کا یہود و نصارہ کو صاف اعلان کر کے کہہ دیجئے کہ تم کسی دین کے اوپر نہیں ہو جب تک تم اور تورات اور انجیل کے احکام کے اوپر عمل نہ کرو۔ وما انزل الیکم من ربکم، ہاں اور قرآن کے اوپر بھی جب تم کیا لے کر آؤ ایمان لے کر آؤ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کیا لاؤ ایمان لے کر آؤ، اس وقت تمہارا کیا ہے دعویٰ قابل قبول ہے، اس وقت تمہارا کیا ہے ایمان قابل قبول ہے، دین تمہارا آپ کا قابل قبول ہے۔ جس وقت تک تم تورات اور انجیل کے احکام کو اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، قرآن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اس وقت تک چاہے جائے کہ تم دعوے کرتے رہو تمہارا کوئی دین نہیں ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، رب پیچھے اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا نا، جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا آپ ان کے اوپر ایتیں پڑھیں گے نا تو بہت سارے لوگوں کی سرکشی اور کفر اناد میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اضافہ ہو جائے گا، وہ قرآن سے بھاگیں گے، وہ قرآن سے بھاگیں گے، ایسے بھاگے کہ کأنہ حمر مستنفرہ، کأنہ حمر مستنفرہ، جیسے شیر کو گدھا دیکھ کے بھاگتا ہے نا، اسی طرح یہ قرآن کے کیا قرآن سے بھاگتے ہیں، قرآن سے دور نستے ہیں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا آپ قرآن کے ایتیں پڑھیں گے، ان کا کفر اناد اور میں کیا ہو جائے گا اضافہ ہو جائے گا۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، بس میرے پاک پیغمبر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کافر قوموں کے اوپر۔ ان الذین آمنوا، ہاں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دعوے کرتے ہو کہ ہم کیا ہوگی ہماری نجات ہوگی، ہر فرقہ اپنے دعوے کے اوپر کیا ہے خوش ہے، کہتا ہے میں کامیاب ہوں، میری نجات ہے، میری نجات ہے، دوسرا کہتا ہے میری نجات ہے، تیسرا کہتا ہے میری نجات ہے۔ ان الذین آمنوا، بلا شبہ جو مسلمان ہیں جو اللہ کے اوپر کیا لائے ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والصابئون، اور جو کیا ہے صابی ہیں، والنصارى، اور جو کیا ہیں نصارہ ہیں۔ آمنوا سے امت محمدیہ، آمنوا سے کیا ہے امت محمدیہ، ہادو سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، اور صابئی بھی کیے ایک اہل کتاب دا گروہ اہل کتاب دا کیے گروہ، والنصارى حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی، من آمن باللہ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں نجات اس کے اندر ہے، نجات کس کے اندر ہے؟ اس کے اندر ہے۔ ہر فرقہ اپنا اپنا دعویٰ کرتا ہے ہم کیا ہے سچی دین پہ، ہمارا کیا ہے ہماری نجات ہوگی، فلاں کی نجات نہیں ہوگی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں نجات اس کی ہوگی من آمن باللہ، جو اللہ کے اوپر کیا لائے ایمان لائے، جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو، روز آخرت پر بھی کیا رکھتا ہو ایمان رکھتا ہو، وعمل صالحا، ساتھ ساتھ کیا کرے نیک عمل بھی کرے۔ ایمان لے کر آیا تو اپنی زندگی کو ایمان کو کیا کرے زندگی اعمال کے ساتھ کیا کرے اس کو ثابت کرے کہ میں کیا ہوں مسلمان ہوں، میں کیا ہوں مومن ہوں مسلمان ہوں۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ کوئی کیا ہوگا غم ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا من آمن باللہ کہ اللہ کے صرف اللہ کے اوپر ایمان رکھنا اس سے نجات ہو جائے گی، اللہ کے اوپر ایمان رکھنا اس سے کیا ہو جائے گی نجات ہماری ہو جائے گی۔ تمام رسولوں کے اوپر اور تمام کتابوں کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ان کے اوپر کوئی ایمان لانا ضروری نہیں ہے، ان کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ من آمن باللہ کے جس وقت اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا نا، اللہ کی تمام صفات کے اوپر، اللہ کی تمام کمال قدرت کے اوپر ایمان لے کر آئے کہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہے، اللہ کیا ہے بے مثال ہے، اللہ کیا ہے یکتا ہے، اللہ کا کوئی مثل بھی نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں، اللہ جیسا بھی کوئی نہیں، اللہ جیسا بھی کوئی نہیں۔ اگر اس طرح کا ایمان لے کر آیا نا، ایمان بالرسل، ایمان بالکتاب، ایمان بالملائکہ کیا ہوگا
شامل ہوگا، کیا ہوگا؟ شامل ہوگا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنا، یہاں کیا ہے؟ اجمالی ذکر ہے، یہاں کیا ہے؟ اجمالی ذکر ہے۔ بعض جگہوں پہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ تفسیر فرمائی ہے۔ سورۃ حجرات کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الراشدون۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مسلمان مومن ایمان لے کر اللہ کے اوپر اور ورسولہ اور اس کے رسولوں کے اوپر ایسا ایمان لے کر آئے، ثم لم یرتابوا وجاہدوا بہ، ان کے ایمان کے اندر ذرا برابر بھی شک شبہ نہیں ہے۔ شک شبے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ شک شبے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں ہدایت والے۔ یہ کیا ہیں؟ یہی لوگ ہیں ہدایت والے۔ جس وقت آدمی اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے نا، اس وقت جیسی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتاں، خوشیاں، غمیاں آتی رہے، بندہ کیا کہے؟ توکلت علی اللہ، میرا بھروسہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ سے کسی اور کے اوپر توکل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے 6ویں سپارے کی بالکل ابتدا کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ رب تعالیٰ نے یہاں وضاحت فرما دی ہے کہ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا ڈالنا چاہتے ہیں؟ تفریق ڈالنا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے۔ بعض کہتے ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے۔ ایک رسول کا بھی انکار تمام نبیوں کا کیا ہے؟ انکار ہے۔ کیا ہے؟ ایک فرشتے کا انکار باقی تمام فرشتوں کا کیا ہے؟ انکار ہے۔ تو جس نے ایسی بات کی نا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ اللہ اور اس کے درمیان ایک رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہ جو اللہ کے درمیان اور رسول کے درمیان، ایک رسول کو مانا دوسرے کو نہ مانا، ایک فرشتے کو مانا دوسرے کو نہ مانا۔ ہم جبریل کو نہیں مانتے کیونکہ وہ ہمارے اوپر عذاب لے کر آتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ہمارے اوپر عذاب لے کر آتا ہے، ہمارے راز نبی کو بتاتا ہے، اس لیے ہم جبریل کو پیچھے من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما، کہ ہم جبریل کو نہیں مانتے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ ہمارے اوپر عذاب لے کر آتا ہے اور یہ ہمارے راز اور ہمارے فراز کیا کرتا ہے؟ فاش کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کیا دیتا ہے؟ خبر دیتا ہے۔ اس لیے میکائیل یا اسرافیل کے لے کر آتا، وہی لے کر آتا نا، تو ہم مانتے، جبرائیل کو ہم نہیں مانتے۔ ایک فرشتے کا انکار تمام فرشتوں کا انکار، ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا کیا ہے؟ انکار ہے۔ تو اس لیے ایک کتاب کا انکار تمام کتابوں کا کیا ہے؟ انکار ہے۔ ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا کیا ہے؟ انکار ہے۔ تو اس لیے جو بھی کیا کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا کرتا ہے؟ تفریق ڈالتا ہے نا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ کیا ہیں؟ پکے کافر ہیں۔ کیا ہے؟ پکے کافر ہیں۔ پہلے فرمایا تھا جو ایمان لے کر آئے اللہ کے اوپر اور رسول کے اوپر، ایسا ایمان لائے کہ ان کے دلوں میں ذرا برابر بھی شک شبہ نہیں ہے، ذرا برابر بھی شک شبہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ تو کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں فرمایا جو تفریق ڈالتے ہیں نا، اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو نہیں مانتے، بعض رسولوں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ عیسائی حضرت موسی علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ جو یہودی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کرتے تھے؟ طعن و تشنیع کرتے تھے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یہودی اگر پورے تمام رسولوں کے اوپر ایمان نہ لائیں نا، تمام رسولوں کے اوپر ایمان نہ لائیں، تمام فرشتوں کے اوپر ایمان نہ لائیں، تو یہ کیا ہے؟ پکے کافر ہیں۔ کیا ہے؟ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا کیا کر رکھا؟ عذاب تیار کر رکھا۔ اور رب نے ایک جگہ پہ کیا فرما دی؟ وضاحت بھی فرما دی، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وجبریل ومیکال۔ اور سورت اس کے اندر بقرہ کے غالباً آخر میں، اور سورت بقرہ کی
آل عمران کے آخر میں رب نے کیا فرما دی؟ وضاحت بھی فرما دی کہ فرشتوں کے اوپر ایمان، تمام فرشتوں کے اوپر، تمام رسولوں کے اوپر، جبرائیل میکائیل کے اوپر کیا رکھنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے۔ وہاں اللہ نے کیا فرما دیا ہے؟ وضاحت فرما دی ہے۔ تو ان آیات کے اندر خلاصہ یہ بیان ہوا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر جو کتاب آپ کی طرف کیا کی گئی؟ نازل کی گئی نا، اس کی کیا کریں؟ تبلیغ کریں۔ اگر آپ نے اس کی تبلیغ نہ کی، اس کا پیغام نہ پہنچایا، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ دوسری آیت کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو صاف کہہ دیں کہ آپ کسی دین کے اوپر ہو نہیں ہو، آپ کا دین کیا ہے؟ باطل ہے۔ کیا ہے؟ باطل ہے۔ اس وجہ سے اگر جب تک تم تورات اور انجیل کو اور قرآن کو اور محمد کو نہیں مانو گے، جب تک اس وقت تمہارا دین نہیں ہے۔ تو پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے جیسے قرآن پڑھا جائے گا ان کے کیا کفر شرارتیں اور بھی کیا ہو جائیں گی؟ بڑھ جائیں گی۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہے نا امت محمدیہ اور یہود و نصارہ اور صابئین، یہ اللہ کے اوپر ایمان لائیں۔ ہاں یوم آخرت، اس کو آخرت کو علیحدہ ذکر کیوں کیا؟ آخرت کو علیحدہ ذکر کیوں کیا؟ حالانکہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، آخرت کے اوپر بھی کیا لانا ہے؟ ایمان اس کے اندر کیا ہے؟ شامل ہے۔ کیا ہے؟ شامل ہے۔ تو آخرت کا علیحدہ ذکر کیوں کیا؟ آخرت کا علیحدہ ذکر اس لیے کیا کہ یہود و نصارہ آخرت کو مانتے تھے، یہود و نصارہ آخرت کا کیا تھے؟ قائل تھے، لیکن جو قرآن و سنت نے کیا کیا تھا؟ ایک نقشہ پیش کیا تھا نا، تصور پیش کیا تھا، اس سے کیا تھا؟ ان کا جدا گانا تھا۔ کیا تھا؟ ان کا علیحدہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جنت کے اندر صرف ہم ہی جائیں گے، جنت کے اور کوئی نہیں جائے گا۔ اس وجہ سے رب نے کیا فرمایا؟ علیحدہ ذکر کیا آخرت کا۔ کیا کیا؟ آخرت کا علیحدہ ذکر کیا کہ کیا رکھنا ہے؟ آخرت کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ جو یہ کام کرے گا نا، اللہ کے اوپر، رسولوں کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر اور نیک عمل بجا لائے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس آدمی کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی کیا ہوگا؟ غم ہوگا۔ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول، اے رسول، بلغ پہنچا دیجئے، ما انزل الیک، جو کچھ اترا آپ کی طرف، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو آپ نے نہ پہنچایا اس کا پیغام۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا لوگوں کی شر سے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا کافر قوم کو۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم نہیں ہو کسی چیز پر، یعنی دین پر، تم کسی دین پر نہیں ہو، حتیٰ جب تک کہ تقیم التوراۃ والانجیل، تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ اترا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن کثیرا منہم، تو ضرور بڑھا دے گا بہتوں کو ان میں سے، ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں، فلا تأسى علی القوم الکافرین، پس افسوس نہ کریں کفار قوم پر، ان الذین آمنوا، بلا شبہ جو مسلمان ہیں، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والصابئون، اور جو صابی ہیں، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، تو جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور روز آخرت پر، وعمل صالحا، اور کیا کیے؟ نیک و عمل کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ کوئی ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔